وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إن الله فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. الحمدللہ ہم سورۃ الحجرات کا گرامر کا انالیسس کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 10 پہ پہنچے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 9 تک کر لیا تھا الحمدللہ، اور اب آیت نمبر 10 جو ہے یہ پچھلے حکم سے ہی ریلیٹڈ ہے. جی جناب، کون شروع کرے گا آج؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. انما سر انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، اور لیکن اس کے ساتھ جو ما ہے وہ کافہ مکفوفہ کہلاتا ہے، جو اگر انا کے ساتھ آ جائے تو انا کا جو عمل ہے اس کو روک دیتا ہے. صحیح. اور اصل میں انما جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اس کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے، حصر کے لیے آتا ہے. حصر کے لیے. ہاں جی، انما جو ہے حرف حصر ہے، یہ حصر کے لیے آتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. کافہ مکفوفہ کہتے ہیں حرف جی. صحیح. المؤمنون، المؤمنون سر یہ اسم الفاعل ہے، اور یہاں پہ یہ اس کو ہم مبتدا کے طور پہ لے لیں گے. اچھا ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہو جائے گا. اچھا جی، تو انما ہو گیا حرف حصر، حصر کافہ مکفوفہ کہتے ہیں انما کو. ٹھیک ہے جی. المؤمنون جو ہے یہ ہو گیا مبتدا. اخوتن جو ہے اس کی ہم خبر لے لیں گے مبتدا کی. ٹھیک ہے، اخوتن جو ہے اس کی خبر ہو تو مبتدا خبر ہو کے جملہ اسمی ہو گیا جملہ ہو جائیں گے حصر کے ساتھ. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک مومن تو بھائی بھائی ہیں. بے شک مومن تو بھائی بھائی ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ حصر کے ساتھ. أَخَوَيْكُمْ. جی. فا کو جو ہے یہ اس کو ہم رابطہ کے طور پہ لے لیں گے یا فصیحہ، کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں، یہ جو ہے نا بیسکلی فا فصیحہ ہے، یعنی یہ فا رابطہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے، پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فا رابطہ فا فصیحہ یہاں پہ کیوں آیا ہے، کیونکہ نارملی تو یہ جواب شرط کے لیے آتا ہے نا. جی. اصلحو جو ہے فعل امر ہے، جمع حاضر، اور ہم جو ہے کیسے بنے گا اصلحو؟ اصلحو سر بنے گا صاد لام اور خا، باب فعال سے ہے. کریکٹ. اصلحہ، اور اس کو ہم یو اصلحو سے بنائیں گے کیونکہ یہ اس کا جو الف ہے وہ
यानी असल है, तो इसलिए यो अस्लेहू से बनाएंगे तो अस्लेहू, तो अस्लेहूना का नून यो अस्लेहू, ठीक है। युस्लिह होता है, लेकिन जब अमर बनाते हैं तो जो हमजा ड्रॉप हो गया है वो वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। यो अस्लेहू जमा का बन जाएगा यो अस्लेहूना, फिर उसमें अस्लिह से अस्लिहू जमा, सही जी, उसका नून ड्रॉप हो जाएगा और क्या कहते हैं आपकी अलामत मुदारे इसकी ड्रॉप हो जाएगी, तो ये बन जाएगा अस्लिहू। सही सही। बैना सर ज़र्फ़ मकान है, सही। और अस्लिहू हो गया फेले अमर, फेले अमर जमा मुज़क्कर हाजिर, उसका फाइल हो गया अंतुम। सर हुम होगा अंतुम, फ़अस्लिहू, तुम इस्लाह कर दो, हाजिर का सिगा है ना, जी जी, अमर तो हाजिर का ही होता है, सही। बैना ज़र्फ़ मकान है, अखा वैकुम जो है ये मुदाफ मुदाफ इलैह का कॉम्बिनेशन है, सही। अखवाइकुम तुम्हारे भाइयों के, ठीक है जी, और बैना यानी दरमियान, दरमियान, ठीक है जी। तो ये बैना जो है ये भी मुदाफ इलैह हो जाएगा ज़र्फ के लिए, तो ये ज़र्फ और मुदाफ इलैह मिलके मुताल्लिक हो जाएंगे फिर अस्लिह हो गए जी। मुताल्लिक या मफूल दोनों कह सकते हैं ना सर? नहीं, बैना मफूल कैसे बनेगा, ज़र्फ तो मफूल कभी नहीं बन सकता, ज़र्फ तो मुताल्लिक ही बनेगा ना। हाँ जी, अच्छा जी। तो ये देखिए अब यहाँ पे ना ये फा के साथ जो आगे अमर आया है, तो ये जवाबे शर्त है। तो अब इसकी शर्त कहाँ है? इसकी शर्त जो है ना वो महजूफ भी मान सकते हैं, और इसको पिछली आयत से भी हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। पिछली जो आयत थी उसमें क्या था, व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीना क़ततलू, ठीक है जी। तो अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े, ठीक है जी, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो उनके दरमियान सुलह करा दो। तो अब ये वही हुक्म है जो कंटिन्यू है, और यहाँ पे ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन तो आपस में भाई भाई ही हैं, फ़अस्लिहू बैन अखवैकुम, बस तुम सुलह करा दिया करो अपने भाइयों के दरमियान, ठीक है जी। तो या तो इससे पहले शर्त आप मान लें वही माज़ूफ इन ततलू, ठीक है जी, अगर आपस में वो झगड़ा करें, ठीक है जी, या इसको पिछली आयत से कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है जी। शर्त जो है आप इसको माज़ूफ कह सकते हैं इन क़ततलू। और अगर सर पिछली आयत से कनेक्ट करेंगे तो फिर किस तरह करेंगे इसको? तो फिर ये जो अब वहां भी आया था ना फ़अस्लिहू, तो बेसिकली उसी की कंटिन्यूएशन है, वहां पे था ना फ़अस्लिहू बैनहुमा, जी जी, ठीक है जी, वैसे उसकी तो बात एक ही है असल में दोनों। तो शर्त जो है इसकी महजूफ हो जाएगी, क्या कह सकते हैं हम, कहते हैं इन इक़ततलू, तो यहाँ से पिछली जुमले से भी कनेक्ट हो गया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, यकीनन मोमिन जो है वो भाई भाई हैं, इन इक़ततलू, अगर वो झगड़ा करें फ़अस्लिहू बैन अखवैकुम, सही है जी। चलिए तो जी, यहाँ तक इसका तर्जुमा कर ले सर या कंटिन्यू कर ले? जी बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। बेशक मोमिन तो भाई भाई ही हैं, तो सुलह करा दो दरमियान अपने दो भाइयों के। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, वाओ अतफ ले लेंगे हम। यहाँ पे दो भाइयों का जिक्र नहीं है मुनव्वर साहब, यहाँ पे दो भाइयों का नहीं है, अस्लिहू बैन अखवैकुम जमा का सिगा है, ठीक है। यकीनन मोमिन तो भाई भाई ही हैं, बस सुलह करा दो अपने भाइयों के दरमियान। अच्छा, मैंने सर अखावानी से ठीक है, यहाँ पे कुम ये सर मैंने गलत अखावानी से अखावानी से अखावैनी बनाया था मैंने। हाँ ठीक है, अखावानी अखावानी बैना अखावैनी, ठीक है, अखावैनी सही है, उसके हिसाब से दो भाइयों ही तर्जुमा होगा, करेक्ट, सही। बैना अखावैकुम यानी अपने दो भाइयों के दरमियान, सही। आगे वाव अतफ आ जाएगा सर। इत्तकू जो है ये फेले अमर जमा हाजिर का है, सही। और ये किस तरह बना है, ये है वाव काफ और या बाब इफ्तिआल, करेक्ट, इव्तक़या यव्तक़ियु, और वाव जो है इसकी ता में तब्दील हो जाएगी, तो इत्तक़ा यत्तक़ियु, यत्तक़ियु से तत्तक़ियूना का सीगा बन जाएगा हाजिर का, सही। और जब नून और ता इसका ड्रॉप होगा सही, तो ये और हमजा हमजा लग जाएगा, हमजा लग जाएगी शुरू में, तो इत्तक़ू, सही इत्तक़ू हो जाएगा। सही।
अल्लाह जो है इसका मफूल हो जाएगा फेल का। ठीक है जी, तो इसको हम कह देते हैं फेल अमर जमा मुज़क्कर हाजिर, और जमा इसका मुज़क्कर फाइल जो है वो अंतुम, अल्लाह मफ़ऊल बिही, जुमला फेलिया हो और गया। तुम सब अल्लाह से डरो। सही। और ये मातूफ हो जाएगा सर पिछले जुमले पे, या कंटिन्यू कर लें इसको? कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, लाल्लकुम जो है ये सर मातूफ लाल्ला तो जो है, हर्फ कंटिन्यू कर मुशब्बह लीजिए। बिल है जो कि उम्मीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं जी हर्फ तरज्जी, उम्मीद के लिए जो आता है। तरज्जी, ठीक है जी, तरज्जी यानी उम्मीद के लिए आता है ये। हाँ जी। तुरहमून जो है सर ये फेल मुदारे मजहूल है, और ये अच्छा, कैसे ये बनेगा? कुम जो है क्या कहेंगे आप इसको? लअल्ला तो हो गया हर्फ तरज्जी, और कुम? कुम जो है इसको सर हम उसमें ले लेंगे, कुम जो है इसका मजरूर हो जाएगा हर्फ जर, अगर हम इसको लेते हैं तो। नहीं, नहीं, इसम हो क्या? नहीं सर, ये इसम हो जाएगा सर ये इसका। लअल्ला आपने कहा था ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, जी जी, तो यानी इसका इन्ना इसम के हो जाएगा। खबर, राइट, तो इन्ना के किसी में खबर होती है, तो ये हुक्म जो है ये हो गया इस्मुल लअल्ला। इस्मुल अल्लाह हो गया। सही। तुरहमून फेल मुदारे मजहूल है, सही है। इसका रूट लेटर है रा, हा और मीम, बाप दाद रहमत, से है सही है। रहमा, यरहमू, तरहमू, और तरहमूना से जब तरहमू को जब हमने युफालू के वजन पर डाला जो कि मजहूल का है, तो ये बन जाएगा तुरहमू। बाप और सीन से हो मेरे ख्याल में। हाँ, ये बाप दौत से नहीं आएगा, बाप सीन से आएगा। तीन से सही है जी, ये होता है रहीमा यरहमू। यरहम, यस यरहम। ठीक है जी, तो यरहमू, और यरहमू से जो है जब आप इसका मजहूल बनाएंगे तो बन जाएगा तुरहमू। तो सर ठीक है हम जी, युरहमू, और सर हमने युरहमू जो से तुरहमू तुरहमूना। हाँ जी, सर बताइए। हमने जो पढ़ा था कि पहले को छेड़ना नहीं, दूसरे को छोड़ना नहीं, तो फिर वो इस पे किस तरह हम उसको हाँ, लाएंगे? नहीं छोड़ रहे ना, उस पर जबर लगानी है, तो जबर मिटा के दोबारा लगा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है सही है ठीक ना? है, मैं इसी तो वजह से इस कंफ्यूज हो रहा था इसमें। नहीं, तो इस तरह तो फिर कभी सीन से मादा आएगा ही नहीं जिसका मजहूल हाँ, बने। ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाह। सही। तो ये सर हो सही जी, गया। तो हाँ, ये तुरहमून ये मजहूल हो गया, तो ये हो गया मजहूल हो गया। मजहूल जमा मुज़क्कर हाजिर, और इसका जो नाइबुल फाइल है वो क्या है? वंतुम हो जाएगा जिसके अंदर मौजूद है अंतुम, और ये तुरहमूना जुमला फिलिया के क्या बन जाएगा? ये खबर बन जाएगा लाअल्ला की। ये लाअल्ला की खबर बन जाएगा, माशाअल्लाह। ठीक है जी, लाअल्ला अपने इस्म और खबर जो है उसके साथ मिलके जुमला इस्मिया हो जाएगा। ठीक है जी, लाअल्ला जो है वो कुम या अपने इस्म और तुरहमूना खबर के साथ मिलके ये जुमला इस्मिया हो जाएगा। और इस जुमला इस्मिया को क्या कहेंगे मुनव्वर साहब? इसको पीछे से कैसे जोड़ सकते हैं आपके ख्याल में? लअल्लकुम तुरहमूना जो है इसको हम कह सकते हैं ये है जुमला तालीला। ठीक है जी, तालीला का मतलब होता है जो तालील इल्लत बयान करता है। ठीक है जी, ठीक है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, और तुम सब अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम रहम किए जाओ। सही। चले जी, वो पूरी आयत का तर्जुमा कर लीजिए एक बार। बेशक मोमिन तो भाई भाई ही हैं, तो सुलह करा दो दरमियान अपने दो भाइयों के, और डरो अल्लाह से ताकि तुम रहम किए जाओ। तुम पर रहम किया जाए या तुम रहम किए जाओ। सही, माशाअल्लाह। तो अल्लाह से डरते रहना हर वक्त जो है वो अल्लाह की रहमत का बाइस है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, और आगे अब जो है वो बहुत ही अहम अहकामात हैं सूरह मुबारका में जो मुसलमानों के लिए आए। मैं लिख लेता हूँ जरा, आयत तवील है, मुझे 2 मिनट दीजिए।
جی منور صاحب بسم اللہ. یا ایھا الذین آمنو، یا حرف ندا ہے، ایو منادا ہے اس کا، اور ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے. الذین جو ہے یہ موصول بنے گا یہاں پہ، اور یہ ایو کا بدل بھی ہے یہاں پہ. آمنو جو ہے یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، اور یہ کئی دفعہ ہم بنا چکے ہیں حمزہ میم نون باب افعال سے. تو یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہو کے یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا موصول الذین کے لیے. بالکل اس ترکیب کو ہم نے واقعہ میں کئی بار کیا ہے. جی یا جو ہے یہ ندا ہے، ایو جو ہے یہ منادا ہے، ہا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے، الذین موصول ہے، اس میں موصول، آمنو جملہ فعلیہ کو اس کا صلہ ہے، موصول اور صلہ جو ہے یہ ایو کا بدل. چلیں جی. تو یہ سر موصول و صلہ مل کے جو ہے ندا بن جائیں گے حرف ندا کے لیے، یا آگے اس کو ہم بدل بن جائیں گے ایون کے لیے جو کہ منادہ ہے. منادہ ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اب آگے جوابی ندا آئے گا. چلیے جی. لا جو ہے لا یسخر، لا جو ہے سر لام کئی ہے، کیونکہ یسخر فعل جو ہے وہ مجزوم نہیں لام نہیں منور صاحب، لام کئی جو ہے وہ تو لام ہوتا ہے، یہ تو لا ہے، یہ تو نفی ہوگا یا ناہیہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ لام کئی تو صرف لام ہوتا ہے، لا تو نہیں ہوتا. اچھا تو سر یہ پھر مجزوم کس وجہ سے ہوا ہے؟ آپ دیکھیے، اگر کوئی نہیں کا صیغہ آتا ہے تو لائے نہیہ جب آتا ہے تو آگے جزم دے دیتا ہے مضارع کو. رائٹ. یسخر، ٹھیک ہے جی. اچھا یسخرو کا مطلب ہوتا ہے وہ مسخرہ وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. مذاق اڑاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب اگر کہنا ہو کہ تو نہ مذاق اڑا تو لا یسخر، لا ناہیہ جو مضارع کو جزم دے دیتا ہے نا. جی 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 ٹھیک ہے صحیح. تو لا ناہیہ ہو گیا. لا ناہیہ ہو گیا. یسخر جو ہے یہ اس کا روٹ لیٹر ہے سین خا را، صحیح ہے. باب فا سے ہے سخرا یسخرو. ٹھیک ہے. میرا خیال سے سخیرہ ہوتا ہے یہ بھی، یعنی فا سے نہیں ہوگا، یہ بھی سین سے ہوگا میرا خیال سے. ہاں نہیں ہاں جی یہ سین سے ہوگا. صحیح ہے. مجھے یاد ہے کہ یہ جو ہے ایک آیت میں اس کا مضارع جو ہے سخیرہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. سخیرہ یسخرو. ہاں جی. سخیرہ یسخرو، تو یسخرو سے جب یہ مجزوم ہوا تو یسخر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہاں پھر یہ کیا لائے گا؟ فعل ناہیہ. ٹھیک ہے جی. فعل ناہیہ، فعل مضارع واحد مذکر غائب، فعل مضارع مجزوم بسبب لام ناہیہ. ناہیہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. قوم جو ہے وہ اس کا فاعل ہو جائے گا فعل یسخر کا. ٹھیک ہے. قوم آگے رفع میں ہے. ہاں جی سر یہ کیا کہتے ہیں کہ لام ناہیہ ہے، تو سر یہ ویسے ہے نا جو افعلو ہوتا ہے، لا تفعلو ہوتا ہے، یہ ویسے نہیں ہے سر؟ ہم تا نہیں ہے میرے خیال میں. نہیں دیکھیے جو امر ہوتا ہے نا، امر یعنی کسی چیز کو حکم دینے کا حکم کرنا، امر کرنا، وہ جو بنتا ہے وہ آپ کو آتا ہے، اور وہ صرف حاضر کے صیغوں کا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. کریکٹ. اور باقی صیغوں کا امر نہیں بنتا، لیکن جو نہیں کا صیغہ ہوتا ہے وہ سب صیغوں کے لیے بنتا ہے، وہ کوئی حاضر کے ساتھ خاص نہیں. ٹھیک ہے سر. لام میں نفی نہیں کہیں گے سر ابھی سے ہم؟ ناہیہ نفی کیسا؟ ناہیہ جو بولا. ہاں نہیں شاید صاحب دیکھیں میں لکھتا ہوں یہاں پہ، یہ کنفیوژن جو ہے بالکل ہمیں دور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کنفیوژن اب ہمیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے جی یسخرو، سخیرہ یسخرو. ٹھیک ہے جی. وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ مذاق اڑائے گا، یا سخیرہ اس نے مذاق اڑایا، یسخرو وہ مذاق اڑاتا ہے یا مذاق اڑائے گا. ٹھیک ہے. اب اس پہ ہم داخل کرتے ہیں لا نافیہ. اب اس کا مطلب ہوگا وہ مذاق نہیں اڑاتا یا وہ مذاق نہیں اڑائے گا. ٹھیک ہے. اب ہمیں کہنا ہے تو مذاق نہ اڑا یا وہ مذاق نہیں اڑائے. ٹھیک ہے جی. تو ہوگا پھر لا ناہیہ آئے گا اس پہ، اور لا ناہیہ جب آئے گا تو ہوگا اس کو جزم دے دے گا، ہوگا لا یسخر. ٹھیک ہے جی. تو پہلا نافیہ ہے، دوسرا ناہیہ ہے. نافیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مذاق نہیں اڑاتا،
नाहिया का मतलब होता है वो मजाक नहीं उड़ाए। वाज़ेह? इंशाल्लाह। जी सर वाज़ेह। जी चलिए। ठीक है, मिन कौमिन जो है सर ये मुरक्कब जारी होके मुतालिक फेल यस्खर हो जाएगा और फेल हो अपने गया। फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जुमला फेलिया हो जाएगा, जुमला फेलिया नाहिया हो जाएगा। और ये जुमला फेलिया नाहिया जो है ये जवाब नहीं। ठीक है जी, तर्जुमा कीजिए यहाँ तक। ठीक है, असा जो है सर ये फाल मुकारबा में से है, फेल और फेल नाकिस भी कहलाता है, उमूमन अन के साथ आता है। यहाँ तक, जी सर, यहाँ तक तर्जुमा कर लीजिए। ओके। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना मजाक उड़ाए कोई किसी कौम का। ना मजाक उड़ाए कोई कौम किसी दूसरी कौम का। कोई कौम किसी कौम ठीक का। है जी, हाँ, यानी कोई कौम दूसरी कौम का, या कुछ लोग दूसरे लोगों का, ठीक है जी, या कोई एक दूसरे का, सब इसमें शामिल है। ठीक है जी, ना कोई मस्खरापन करे, ना कोई मजाक उड़ाए। अच्छा, अब ये जो हुक्म दिया गया ना, तो अमूमन मजाक उड़ाना और मस्खरापन करना उस वक्त होता है जब कोई इंसान किसी को अपने से ज्यादा समझे। ऐसे ही होता है ना, कोई जरा अपने से ऊंचे का मजाक तो उड़ा के दिखाए, फिर क्या होगा उसको अच्छी तरह पता है। ठीक है जी, तो इंसान जब अपने आप को कुछ ज्यादा समझता है किसी से, तो फिर वो दूसरे का मजाक उड़ाता है कि जी इनको तो देखो। ठीक है जी, तो इसलिए आगे अल्लाह ताला ने फरमाया आसा अन यकूनु खैरम मिनकुम। अब आगे फरमाया कि हो सकता है, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो। तो इसलिए किसी भी इंसान को ये नहीं चाहिए कि वो किसी को अपने से कमतर समझे और उसको कमतर समझ के उसका मजाक उड़ाए, क्योंकि हो सकता है वो बेहतर हो। अल्लाह की नज़र में कौन बेहतर है ये तो अल्लाह जानता है। वला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अपने आप को अपना तज़किया नहीं किया करो, ये ना किया करो मैं बड़ा नेक हूँ, मैं जो है वो ये करता हूँ, मैं ये नेकी करता हूँ, नहीं। हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, वो अच्छी तरह, वो पूरी तरह वाकिफ है, वो सबसे ज्यादा जानता है कि तुम में से डरने वाला कौन है। ठीक है जी, तो हम नहीं जानते कि कौन अल्लाह के करीब है ज्यादा। तो इसलिए कभी इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत नेक हूं, मैं ये काम करता हूं तो किसी और का मजाक उड़ाए, उस हरगिज भी नहीं, या किसी और को कमतर समझे, हरगिज भी नहीं, क्योंकि कौन बेहतर है ये तो अल्लाह ही जानता है। जी मनवर साहब, आप कह रहे हैं आसा जो है ये फेले नाकिस है। ठीक है जी, फेले नाकिस है तो यानी इसका भी एक इसम और एक खबर होगी क्या? आप म्यूट है क्या? सॉरी मैं म्यूट था जी। जिस तरह काना का इस्म और खबर होती है, इसी तरह असा जो है उसकी भी एक खबर और इस्म होता है। अच्छा ठीक है, तो अब ये जो आसा है आप सही कह रही हैं, ये जो है ना वो अमूमन अन के साथ, हाँ जी, अन के साथ इस्तेमाल होता है। तो यकून अच्छा ये जो जहां तक मुझे पता है ना, आसा जो है ना ये फेले नाकिस नहीं कहलाता, ये फेले ताम कहलाता है। जी, एक जगह मैंने देखा था तो इसका सर ताम, और एक किताब में लिखा हुआ है फाले मुकारबा भी है ये। हाँ, मुकारबा अमल करता है। हाँ, अमल करता है, लेकिन फेले नाकिस अगर इसको बोल देंगे ना, अमल होगा फेले नाकिस की तरह, ठीक है जी, क्योंकि अकेला तन धना कोई माना नहीं देता, आगे इसके दूसरा फेल भी आता है मुदारे अन के साथ ज्यादातर। ठीक है जी, तो इसको हम फेले ताम कहेंगे या मुकारबा कहेंगे, क्योंकि इसका फाइल होता है, इसम नहीं। ठीक हो गया जी, इसका फाइल आएगा आगे। चलिए जी, ये हो गया फेले ताम। और आगे अब इसका हम फाइल ढूंढेंगे। आगे चलिए। आगे अन जो है अन मजदरिया है, यकूनु फेले मुदारे जमा मुजक्कर गायब है, और ये खफीफ है बसबब अन। ठीक है, ये है फेले नाकिस। ठीक है जी, काना से जी, हाँ जी, ये हो गया फेले नाकिस, इसका इसम और खबर होगा। और ये अन है, ये मंसूब है या खफीफ है बसबब अन। ठीक है जी, चलिए जी। और इसका जो इसम है यकूनु का हुम है जो कि इसके अंदर मौजूद है।
ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, اس کا جو اسم ہے وہ اس کے اندر ہی ہے ہم. خیرن جو ہے یہ خبر و کانا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, خبر و کانا ہے حالت نصب میں. جی, اور منہم جو ہے یہ مرکب جاری ہو کے متعلق کے خبر ہو جائیں گے. یہ متعلق خیرن ہے. ٹھیک ہے جی, متعلق خبر. تو ٹھیک یکونو ہے. اپنے اچھا یکونو اپنے یعنی کہ فعل اپنے اسم خبر اور متعلق ساتھ مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ ہو جائے گا, اور ان مصدریہ کے ساتھ مل کے یہ مصدر معول ہو کے کیا بنے گا؟ مصدر معول ہو کے یہ اس کا عصا کا فاعل ہو جائے گا. عصا کا فاعل ہو جائے گا. یہ فاعل ہے عصا کا, اسم نہیں ہوگا, عصا کا فاعل ہی آئے گا. یہ فاعل ہے عصا. ٹھیک ہے جی, ترجمہ کیجیے یہاں تک. ہو سکتا ہے کہ ہوں وہ بہتر ان سے. ٹھیک ہے جی, جیسے ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کو کمتر سمجھا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو. اللہ کے کون قریب ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس لیے کسی بھی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کو کمتر سمجھ کے ان کا مذاق اڑائے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے. سر آپ نے بتایا تھا ایک عصا کی خبر ایک اسم ہوتا ہے, خبر ہوتی ہے نا سر. آج فائل کا سر ٹائم میں نے سنا. عصا جو ہے اس کا آگے دیکھیں, عصا جو ہے نا وہ اصل میں کیا ہوتا ہے, وہ آتا ہے ہو سکتا ہے کے لیے. ٹھیک ہے, اور عصا جو ہے وہ کہلاتا ہے فعل تام. ٹھیک ہے, اور فعل مقاربہ بھی کہتے ہیں اس کو. یہ عموماً ایک اور فعل کے ساتھ آتا ہے جو مضارع ہوتا ہے, اس کے بعد آتا ہے, اور وہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور وہ ان کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے فعل مضارع, وہ اس کا فاعل بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. خبر نہیں کہیں گے سر, خبر عصا نہیں کہیں گے سر. نہیں, خبر آسانی ہے نہیں. چلے چلیے آگے. واو کو سر عطف لے لیں گے. ٹھیک ہے, لا جو ہے یہ حرف نفی ہے. یہ جو ہے, یہ دیکھیے جو یہ لا ہے نا, ناہیہ, یہ وہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس لا کو جو ہے نا آپ کہیں گے تاکید. ٹھیک ہو گیا. یہ لا نا تاکید کے لیے آئے, کیونکہ یہ جو لا ہے لا یسخر, یہ قومن کے لیے بھی ہے اور نساؤن کے لیے بھی ہے. تو عموماً لا ایک بار آ جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے. صحیح جی, یعنی اگر یہ لا ایک بار ہو, لا یسخر قوم من قوم ونساء من نساء, تو بھی کافی ہے. لیکن لا کو جب دوبارہ لایا جائے, لا ناہیہ کو, تو وہ لام تاکید کے لیے ہوتا ہے, اور اس سے مزید تاکید آ جاتی ہے نہیں میں. واضح؟ چلے جی. اچھا سر, نساؤن جو ہے اس کو سر ہم کیا لیں گے؟ من نسائن جو ہے وہ تو اس کا متعلق بن جائے گا, لیکن نساؤن کو ہم سر کیا لیں گے؟ نساؤن جو ہے نا یہ معطوف ہے قوم پہ, یہ جو فاعل ہے نا یسخر کا. جی جی, ٹھیک ہے جی, تو یہ نساؤن جو ہے, ہاں جی, یہ معطوف ہے قوم پہ, یعنی فاعل یسخر کا ایک فاعل قوم ہے اور آگے معطوف نساؤن ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا سر. ہاں جی, تو یہ معطوف ہے قوم پہ. من نسائن جو ہے یہ متعلق ہو گیا مرکب جاری ہو کے. آگے سیم ترکیب آ رہی ہے مؤنث کے لیے, اب کیونکہ اب نساء ان کا ذکر ہے. تو عصا جو ہے پھر فعل تام ہے, صحیح ہے, ان مصدریہ ہے, یکنہ جو ہے یہ فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا ہے. صحیح. اور اس میں جو مؤنث کے صیغے ہوتے ہیں اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا جب ان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, تو اس لیے یہ سیم ہی ہے اس میں. رائٹ, اس کا فاعل ہننا ہو گیا. فاعل یعنی اسم, سوری فاعل نہیں, اسم اس کا ہننا ہو گیا, خبر خیرن ہو گیا, اور من ہننا یہ متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور یہ پورا جو ہے پھر اسی طرح سیم ترکیب میں عسى ان يكن خيرا منهن جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا. ہاں جی, یہ جو ہے معطوف ہو جائے گا. اور یہ جو ہے جو پہلے آیا تھا نا عسى ان يكونوا خيرا منهم, اس پہ
बेसिकली वाव जो है ना पूरा मातूफ हो जाएगा जुमला पिछले जुमला। जी, हाँ जी, तरकीब इसकी सिर्फ वही रहेगी कि जो फाइल असा का हो जाएगा, ये जो है यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, ये फाइल हो जाएगा असा का, जिस तरह पहले हमने किया। सही, ठीक है, तर्जुमा कीजिए यहाँ तक पूरा। और ना औरतें औरतों का हो सकता है कि हो वो बेहतर उनसे। अब देखिए कौमुन का जब जिक्र कर दिया गया ना तो उसमें मर्द औरत दोनों आ गए, लेकिन इस मकाम पे ना औरतों का जिक्र खास तौर पे दोबारा किया गया। ठीक है जी, कौमुन जो है उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं, लेकिन औरतों का अलग से भी जिक्र किया गया है खास तौर पे इस बात के लिए। ठीक है जी, कि मस्खरापन करना या मजाक उड़ाना दूसरों का, क्योंकि आमतौर पे देखा गया कि औरतों में ये जो बीमारी है वो मर्दों को मुकाबले में ज्यादा होती है ओवरऑल। ठीक है जी, इंडिविजुअली हम किसी की बात नहीं करते, तो इसलिए जो है वो औरतों का जिक्र खास तौर पे भी यहाँ किया गया है कि इस बुराई से सब बचे, मर्द भी औरतें भी। हाँ जी, आगे चलिए। वाला तलमिजू अनफुसकुम, मुनव्वर साहब म्यूट है शायद। जी सॉरी सर, वाव को अतफ ले लेंगे सर हम, ला नाहिया है क्योंकि आगे जो फेल आ रहा है वो मजजूम है। बिल्कुल, जैसे ला यस्खर था ना वैसे ही वाला तलमिजू। ठीक है जी, हाँ जी, तो ला जो है ये नाहिया है, इसका मादा है तलमिजू। हाँ जी, या लाम मीम और जाल, बाप लाम दाद मीम से और जे। ठीक है जी, जे, हाँ जी, बाप दाद से है हाँ जी, लमजा यलमिजू, यलमिजू, यलमिजू से यलमिजूना, करते हैं, यलमिजूने से तलमिजूना, और तलमिजूना पे नाहिया हो गया तो तलमिजू। ठीक है जी, तो ये मुदारे है, मजजूम है बसबब ला नाहिया। ला नाहिया। ठीक है जी, और इसका जो फाइल है वो अंतुम है। ठीक है जी, ये लाम मीम जे जो है ना ये वही मादा है जो जब हमने सूरतुल हुमाजा पढ़ी थी ना, उसमें आया था ना वही लुल्ली कुल्ली हुमाजा तिल लोमाजा, तो लोमाजा ये वही मादा है। ठीक है जी, हाँ जी, लम्स। अनफुसकुम, हाँ जी, अनफुसकुम। अनफुसकुम जो है ये मुदाफ मुदाफ इलैह का कॉम्बिनेशन है, और ये मुरक्कब इजाफी बनके ये मफूल बिही हो जाएगा फेल तलमिजू के लिए। करेक्ट, मफूल बिही हो गया, अनफुसकुम से अनफुसकुम, सही हो गया। आगे चलिए। वाओ फिर हम अतफ ले लेंगे, ला सही, फिर ला नाहिया है अच्छा क्योंकि यहाँ आगे, तक तर्जुमा कर लेते हैं क्योंकि ये अच्छा, एक हुक्म है। हाँ जी, और ना तुम ऐब लगाओ अपनों को, और ना तुम चिढ़ाओ एक दूसरे को, और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ। ऐब ठीक ना है जी, लगाओ। हाँ जी, तो अनफुसकुम यानी अपने ऊपर अपनी जानों पर, यानी एक दूसरे को। तो यहाँ पे ऐब जोई करने से मना किया गया है। ठीक है जी, ऐब जोई जो है वो नहीं करनी, यानी एक दूसरे पर ऐब लगाना जो है इससे बिल्कुल रोक दिया गया है मुसलमानों को कि आपस में एक दूसरे पर ऐब ना लगाएं, ना लगाए। यानी एक दूसरे पे ताना जनी नहीं करनी। ठीक है जी, एक दूसरे को ताने नहीं देने कि तू तो ऐसा था और तेरे घर वाले तो ऐसे हैं, और इस तरह की बातें जो हैं उससे बिल्कुल बचना है, बिल्कुल ऐबजोई से बचना है एक दूसरे की। चलिए जी आगे, वला तनाबजू बिल अलक़ाब। जी ये सर बिल्कुल वाओ जो है हम इसको अतफ ले लेंगे, सही है, ला जो है नाहिया है क्योंकि तनाबजू जो है वो फिर मजजूम है बसबब ला नाहिया, सही, और इसका रूट लेटर है नून बा और जा, बाब तफाउल से है तनाबजा या तनाबजू ततनाबजू, और जो इसमें तफाउल में जो है जो दो ता आ जाए तो उसको एक ता को हजफ करना जो है वो किया जा सकता है, तो ये तनाबजू हो गया, सही, ततनाबजू से तनाबजू। करेक्ट। ठीक है जी, तो ये भी जो है मुदारे है, मजजूम बसबब ला है, इसका भी फाइल जो है वो अंतुम है। हाँ जी, और आगे बिल अलकाब मुरक्कब जारी होके सर ये ये माजी में मुतालिक तो हो पे सकता है, तनाबजू हो जाएगा। सर ये क्या माजी करें में हो शायद सकता है क्या तनाबजू जो है, तनाबजा साहब? तनाबजू? ला नाहिया के साथ माजी कैसा आएगा शायद साहब?
اچھا ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ صحیح ہے نا؟ وہی ہاں جی تو اس کا جی، اور یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا لا ناہیہ کے ساتھ۔ اور نہ تم چڑھاؤ ایک دوسرے کو ساتھ برے القاب کے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک اور حکم ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ یہ حکم یہ ہے کہ کسی کو برے لقب نہ دو، یعنی برے برے ناموں سے نہ بلاؤ، یعنی اپنے طور پر استہزاء اور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں پسند نہ ہو، یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا۔ یہ تنابز بالالقاب ہے جس کی یہاں ممانعت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کسی کو ایسے نام سے بلانا کہ وہ اس کو پسند نہ ہو، موٹے، چھوٹے، ٹھیک ہے جی، ایسے ایسے نام لینا جو سامنے والے کو برے لگیں، اور اسی طرح کے اچھے خاصے نام ہوں اور ان ناموں کو بگاڑ بگاڑ کے بلانا، تو اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے یہاں پہ۔ آگے اسی سے ریلیٹڈ حکم ہے جی جناب۔ بیسا جو ہے سر یہ فعل ضم ہے جو کہ مذمت ٹھیک ہے، کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کریکٹ، ٹھیک ہے، ہم نے دو فعل ضم پڑھے تھے، بیسا اور سا، ٹھیک ہے جی، یہ فعل ضم ہے جو مذمت کے لیے آتے ہیں، مبنی ہیں، ایسے ہی آتے ہیں، چینج نہیں، ٹھیک ہے جی، فعل ماضی ہے۔ جی، اور اس کا جو ہے سر ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالضم ہوتا ہے جو میں نے اس میں پڑھا تھا۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ ہاں جی الاسمو جو ہے، الاسمو جو ہے اس کو میں نے فاعل بنایا یہ فعل بیسا کا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اور بیسا جو، ہاں جی بولیے آپ بتائیے، پھر سے بتائیے۔ جی، بیسا جو ہے یہ فعل ہے اور الاسمو جو ہے اس کو یہ فاعل لیا ہے میں نے۔ اس کا ایک فاعل ہوتا ہے بیسا کا اور ایک مخصوص بالضم ہوتا ہے جو کہ فسوقہ ہے۔ تو یہ فاعل اور مخصوص بالضم بنتا ہے، اور پھر یہاں پہ جو ہے فسوقہ، پھر اس کی دوسری ترتیب بن رہی ہے جس میں یہ مبتدا بن رہا ہے، اور آگے جو ہے خبر ہے اس کی، اس طرح بنایا میں نے اس کو۔ اچھا دیکھیے، بیسیکلی یہ جب افعال رم اور مدح آتے ہیں نا، تو ان کی ترکیب ایسے ہوتی ہے کہ ایک فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کا فاعل آتا ہے، اور پھر اس کا مخصوص بالضم آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو فاعل ہے نا وہ تو اس کے اندر ہی ہے، بیسا کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ بیسا جو ہے یہاں پر اس طریقے سے اس کی ترکیب ہے کہ الفسوق جو ہے، یعنی یہ بیسا جو ہے یہ فعل ضم ہے جو کہ جامد ہے، اپنی جگہ پہ ایسے ہی رہتا ہے، چینج نہیں ہوتا۔ اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ الاسم ہے جو آگے ظاہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب دو حمزۃ الاسم وصل ہیں تو دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، تو آگے بھی سین پہ سکون ہے، تو اس لیے جو لام ہے نا جو کہ سکون تھا، اس کو زیر دے کے آگے سے ملایا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں حمزۃ الاصل ہے۔ الاسم دونوں حمزۃ الاصل ہے، سوری ہم دونوں حمزۃ الوصل ہے، دونوں پہ صاد ہے، تو اس لیے اب لام بھی ساکن تھا، سین بھی ساکن تھا، تو کیسے پڑھیں گے؟ جو پہلا ہوتا ہے اس کو کسرہ دے کے پڑھتے ہیں، تو اس لیے بئسا لسم ایسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فعل ضم ہو گیا، یہ جامد ہوتا ہے، یہ اس کا فاعل ہو گیا۔ اب آگے جو ہے الفسوق جو ہے یہ مبتدا ہے جملے میں، اور یہ مبتدا مؤخر ہے، بئس الاسم جو ہے یہ خبر ہے جو کہ مقدم ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ خبر، یہ جو مبتدا ہے یہ مؤخر ہے، اور بعد الایمان یہ تو ظرف اور مضاف الیہ کی ترکیبوں کے متعلق ہو جائے گا، متعلق خبر بنا دیں۔ ہاں جی، کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ سر کریں گے ہم اس کا، کتنا برا ہے نام فسق میں بعد ایمان کے۔ ہاں، یعنی ایمان کے بعد فسق برا نام ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟
یعنی اس طرح نام بگاڑ کر یا برے نام تجویز کر کے بلانا، یا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا. یعنی جب ایک شخص مسلمان ایمان لے آئے تو پھر برے نام سے بلانا یا اس کے پرانے جو سابقہ فسق گناہ ہیں اس کو یاد کرنا یہاں پہ منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. پچھلا جو حکم تھا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ٹھیک ہے جی، اس کی بھی وضاحت ہے یہ کہ ایمان کے بعد ایسی باتیں کرنا جو ہے وہ بری بات ہے، بہت بری بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد اب کسی کو برے ناموں سے بلانا گناہ کا کام. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی ایمان لے آئے یا کوئی سابقہ گناہ کرتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا ہے، تو اب اس کو ان ناموں سے پکارنا. کوئی شخص تھا وہ اپنی پرانی زندگی میں اس نے بہت سارے گناہ کیے، وہ رشوت لیتا تھا، تو اب اس نے چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، اب اس کو پھر بھی اس گناہ سے منسوب کرنا یا اس کو راشی یا اس طرح کا کوئی نام دینا، یہ گناہ کے کام. ٹھیک ہے جی. ان سے منع کر دیا گیا ہے. چلیے جی آگے سر واو کو ہم عطف لے لیں گے. من جو ہے وہ حرف شرط ہے. من جو ہے شرط کے لیے. صحیح ہے. اچھا، من جو ہے نا یہ حرف شرط ہے، اور یہ کیا بنے گا؟ کیونکہ من جو ہے وہ شرط کے لیے تو آتا ہے، صحیح ہے، لیکن اصل میں تو من ایک اسم ہے نا جی. من جو ہے نا حرف نہیں ہے. صحیح ہے جی، یہ بات تو کنفرم ہے. من حرف تو نہیں ہوتا، من ایک اسم ہے. صحیح ہے نا. تو اس لیے حرف شرط نہیں کہہ سکتے اس کو. حرف شرط نہیں کہیں. صحیح ہے نا. اس کو ہم اسم موصول کہتے ہیں، اسم استفہام کہتے ہیں. صحیح ہے، وہی من. تو یہ من جو ہے نا، یہ آپ اس کو شرط کے لیے تو کہیں گے کہ یہ شرط کے لیے آیا ہے، لیکن یہ مبتدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ من ایک اسم ہے، حرف نہیں ہے. تو اس لیے کچھ بنائیں گے اس کو تو مبتدا بنائیں گے. چلیں جی آگے. ٹھیک ہے. لم جو ہے سر یہ اصل میں زوردار نفی کے لیے آتا ہے، اور جو فعل ہے اس کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس کو مجزوم بھی کر دیتا ہے. تو اگر آگے ہم دیکھیں یتوب، یتوب وہ تھا جس سے یتوب ہو گیا ہے. یتوبو نہیں تھا، تابا یتوبو تھا. تابا یتوبو. ٹھیک ہے جی. تو لم آیا تو با بھی ساکن میں ہو گیا، تو اب واو بھی ساکن، با بھی ساکن. تو کیا کون ڈراپ ہو گیا؟ کمزور ڈراپ ہو گیا، علت. تو واو ڈراپ ہو گیا تو بن گیا یتوب. لم یتوب. کریکٹ. ٹھیک ہے جی. تو لم جو ہے یہ جزم ہے، جازمہ ہے، نفی کے لیے آتا ہے، مضارع کا معنی ماضی میں کر دیتا ہے. یتوب جو ہے یہ مضارع ہے، مجزوم با سبب لم ہے. ہاں جی. اور آگے فا جو ہے یہ جواب شرط کے لیے آ رہا ہے. صحیح ہے. تو اب دیکھیے لم یتوب جو ہے نا، یہ ہو گیا فعل شرط. فعل شرط. صحیح ہے جی. یعنی شرط ہو گئی بیسیکلی. لم یتوب جو ہے یہ شرط ہو گئی. اب فا جو ہے یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے. جی. چلیں جی. اولائے کا مبتدا لے لیں گے ہم اس کو. اولائے کا وہ آسان ہے بالکل مبتدا. اور یہ ہم جو ہے یہ ضمیر الفصل ہے، جو کہ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ یہ اس کے زور دینے کے لیے سر، حصر کے لیے. حصر کے لیے ضمیر الفصل. ٹھیک ہے جی. ضمیر الفصل اصل میں کب آتی ہے؟ جب آپ حصر کے لیے خبر کو معرفہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی والیمون خبر ہے نا، جی سر، وہ اس میں ال لگا ہوا. صحیح جی. ال ہے. ہاں جی. تو مبتدا اور خبر ہے، لیکن حصر کے لیے خبر کو معرفہ کر دیا گیا ہے، تو اس کے درمیان ضمیر فصل بھی لائی جا سکتی ہے، جو کہ یہاں پہ موجود ہے. صحیح ہے جی. تو یہ اولئک هم الظالمون یہ جواب شرط ہو گیا. تو اب شرط اور جواب شرط مل کے کیا بن جائے گا؟ یہ سر مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا. کریکٹ. یہ جو مبتدا ہے نا من، اس کے لیے خبر ہو جائے گی. اس طرح اس جملے کی ترکیب پوری ہو جائے گی. ترجمہ کیجیے جناب. اور جو کوئی نہ توبہ کرے تو یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں.
یہی لوگ ہیں حسر کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، ضمیر فصل یہی لوگ ہیں جو ظالم ہے. تو اب بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ان میں یہ اخلاقی برائیاں ہیں نا ساری، کہ ایک دوسرے سے مسخرہ پن کرنا، ایک دوسرے پہ اپنے آپ کو اونچا جاننا، کسی کو حقیر سمجھنا، ایک دوسرے پہ عیب تراشی کرنا، ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا، یہ سب اخلاقی بیماریاں ہیں نا، تو مسلمانوں میں بھی یہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بات یہ ہے کہ کسی نے اگر یہ کسی کے اندر برائیاں ہیں لیکن اس کو جب پتہ چل گیا ہے کہ احکام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ ان سے بچنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو اب اس کو توبہ کر لینی چاہیے مومن کو. جس نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، کہ جب حکم پتہ چل گیا اب اس کام کو چھوڑ دیا. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، مگر جو توبہ نہ کرے، جو ان چیزوں سے باز نہ آئے، حکم بھی پتہ چل گیا ہے، جان لیا ہے، لیکن باز نہیں آتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ہیں ظالم جو توبہ نہیں کرتے. جن کو حکم ہی نہیں پتا تھا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جن کو پتہ چل گیا اور وہ بھی نہ بچیں اور توبہ کریں، تو پھر وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں، میں لکھ لیتا ہوں سر آیت. سوال سے اسم الفسوق جو تھا، بیسا جی اسم الفسوق، سر اسم الفسوق جی، کو موصوف صفت نہیں بنا سکتے سر؟ اسم الفسوق کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم موصوف صفت اگر بنا دیں جی سر. تو پھر کیا بنائیں گے اس کو؟ سر اگر اس کو موصوف صفت بنا دیں تو کیا بنائیں گے؟ پورے بیسا کو کا فائل، پورا بیسا کا اچھا فائل ہو جائے گا سر. جی اچھا، پورا اگر بیسا کا فائل ہو گیا تو پھر آگے جی اس سر. کا وہ کدھر سے ملے گا؟ مخصوص بالضم جو ہوتا ہے. ہاں سر، نہیں مجھے اس کے علم نہیں ہے سر، اصل میں نے اپنے سے بنایا تھا اس لیے. ہاں نہیں، اس کے لیے ضروری ہے نا کہ آگے اس کے بارے میں بات بھی آئے نا. جی سر. سر بیسا کا ہمیشہ فیل بھی آئے گا، اور دوسرے کیا بتایا سر آپ نے؟ فائل آئے گا. بیسا خود فعل ہے، اس کا فائل آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور اس کا ایک مخصوص بالضم ہوگا، یعنی جس کی مذمت کی جا رہی ہے. بالضم سر، ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی، جزاک چلیے تو سر چلیں اسی مولانا طرح، صاحب جزاک اللہ خیر. ہاں جی آپ بتائیے. اچھا اسی طرح اگر افعال مدہ ہوگا تو پھر وہ بالمدہ ہوگا، مخصوص بالمدہ آ جائے گا. ایگزیکٹلی، مخصوص بالمدح ہو جائے گا، بالکل، یعنی جس کی مدح کی جا رہی ہے. کریکٹ. جزاک اللہ، السلام علیکم. چلیے شاہد صاحب میں لکھ لیتا ہوں آپ کی جگہ انشاءاللہ. ایک آیت اور کرتے ہیں، اس میں بھی احکامات ہیں بہت ہی اہم.
جی شاہد صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. سر یا ایھا الذین جو ہے سر حرف ندا منادہ تنبیہ اور الذین اس میں موصولہ اور سیم سیم ہے سر، بدل ندا ہوئے سر لذین اور آمنوا مل کے سر جملہ فعلیہ بلکہ صلہ بنا اور بدل ندا ہوئے سر. اجتنبوا سر فعل امر ہے سر، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جیم نون اور با باب افتعال سے ہے. اجتنبا یجتنبو تجتنبو، اس کے بعد سر تجتنبو سے سر اجتنب اور اجتنبو بنایا سر. صحیح ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے فعل امر جی سر جمع مذکر حاضر جی سر فاعل انتم. جی سر فاعل انتم ہے سر. اور کثیرن جو ہے سر مفعول ہے اور من الظن جار مجرور بن کے متعلق اجتنبو ہو گیا سر. صحیح. تو کثیرن جو ہے یہ مفعول ہو گیا اور من الظن جو ہے وہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچو بہت زیادہ گمان سے. ہاں جی، بہت زیادہ گمان کرنے سے. اور ظن جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ گمان کرنے کو. اچھا یہ جو من الظنی ہے نا، یہ جو جار مجرور ہے یہ متعلق ہوگا کثیرن کا. ٹھیک ہے جی، اچھا سر. یہ متعلق ہے کثیرن کا. چلیے آگے سر انا بعض الظن، انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل اور بعض الظن جو ہے وہ ظرف اور مضاف الیہ بن کے اس میں انا ہو گئی صحیح. اور اسم جو ہے وہ خبر انا ہو گئی سر اور ٹوٹل جملہ اسمیہ ہو گیا سر. ٹھیک ہے، بعد الظنی جو ہے اسم انا ہو گئی، حالت نصب میں ہے. جی سر. ٹھیک ہے جی، اور اسم جو ہے یہ خبر انا ہو گئی، یہ حالت رفع میں ہے. یہ پورا جملہ اسمیہ ہو گیا. جملہ اسمیہ کو پیچھے سے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ پیچھے سے سر یہ بھی جو ہے نا جملہ تعلیلہ ہے، بننے کی وہ ہے بھی سر علت بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا بچو، کثیرا من الظن بہت زیادہ گمان کرنے سے. اس کی علت کیا ہے؟ ان بعض الظن اثم. ہاں جی ترجمہ کیجئے. بے شک بعض گمان گناہ ہے. بے شک بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے. گناہ ہوتے ہیں. ہاں جی، یہاں پہ گمان جو ہے نا وہ بد گمانیوں سے مراد ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا جو ظن ہے، حسن ظن جو ہے وہ تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ ظن سے مراد یہ ہے جو بدگمانیاں کرتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے کے متعلق، وہ مراد ہے یہاں سے. کیونکہ اچھا گمان رکھنا یہ تو اچھی بات ہے نا، حسن ظن رکھنا کسی کے بارے میں. تو برے گمان جو ہے نا نہیں کرنے چاہیے. اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا وہ خاص طور پہ جو حکم ہے نا وہ اچھے لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو اچھے ظاہراً اچھے ہیں، اچھے مسلمان ہیں ظاہراً، اب ان کے بارے میں برے برے گمان رکھنا کہ جی وہ ایسا کرتا ہوگا، اس میں یہ گناہ ہوگا، وہ یہ کرتا ہوگا، وہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ گناہ کے کام ہے. خاص طور پہ ظاہراً جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، اچھے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے. اب اگر کوئی ہو ہی برا، ظاہراً بھی فاسق ہو، فاجر ہو، ظاہراً گناہ کرتا ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بارے میں آپ اچھا گمان بھی کوشش کریں گے کرنے کی. لیکن اگر کبھی کوئی بدگمانی ہو بھی گئی، اب وہ ظاہراً ہی برا آدمی ہے، تو پھر انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہوگا، اس سے بچنا ہے اس انسان سے. لیکن جو لوگ اچھے ہیں، اچھے مسلمان ہیں، ان کے بارے میں بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی شاہد صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے شاید. یس سر یس سر مالش. واو جو ہے عطف ہے سر اور لا نفی ہے. تجسسو جو ہے سر فعل ماضی جمع مذکر. نفی نہیں ہے، نہیں ہے، لا ناہیہ ہے. ہاں جی، وہ یہ جو پیچھے آیا لا ناہیہ ہے. اچھا لا ناہیہ سے. اور پھر یہ کیا کہتے ہیں تجسسو جو ہے فعل
ماضی بنایا تھا میں نے جمع مذکر نہیں غائب. نہیں نہیں، تو آپ تفاعل یہ بھی مضارع ہے. مضارع ہے سر. ہاں جی مضارع ہے. اور یہ بھی باب تفاعل ٹھیک ہے، باب تفاعل ٹھیک ہے. مادہ کیا ہے جی اس کا؟ سر وہی جیم سین سین ہے سر. جیم سین سین ٹھیک ہے. تفاعل سے بنے گا تجسسا یا تجسسو. تجسسو تتجسسو تتجسسو سے صحیح، تجسسو سے صحیح ہو گیا. فعل مضارع جمع مذکر اور حاضر سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مضارع یہ بھی مجزوم با سبب لام نہیں ہے، لائے نہیں ہے، لام نہیں، لائے نہیں ہے، لا ناہیہ. اور اس کا بھی فاعل جو ہے وہ ہے انتم. ولا تجسسو، اور تم سب نہ جستجو کرو. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پہ جو حکم دیا گیا ہے نا وہ کہ اور نہ بھید ٹٹولا کرو، یعنی ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہنا. یہ بھی بہت برا کام ہے جس سے یہاں پہ منع کیا گیا ہے. یعنی بس یہ کوشش میں لگے رہنا کہ کسی دوسرے کی کوئی خامی یا برائی پتہ چل جائے اور پھر اس کا اعلان کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. یہ تجسس ہے جو منع ہے. اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی خامی کوتاہی تمہارے علم میں آ بھی جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، نہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ تو وہ ہے اس وقت ہے جب کوئی برائی اتفاق سے سامنے آ جائے. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. تو جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ تو اس وقت ہے جب کوئی عیب سامنے آ جائے، لیکن ٹو میں لگنا کہ عیب ڈھونڈنا اور برائیاں ڈھونڈنا اور اس کے بعد پھر اس کا انتشار کرنا، یہ تو بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے منع کر دیا گیا ہے، یہ کام نہیں کرنا. چلیے جی آگے. سر آگے سر لا یہ بھی ناہیہ ہی ہے سر. اور جی یغتب بالکل. سر یہ فعل اور غین یا با اس کا روٹ ہے. باب افتعال سے میں نے بنانے کی کوشش کی سر. یہ یغتب کیسے بنا یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے سر. اغتیبا بنائیے یغتیب غین یا اور با. ٹھیک ہے. باب افتعال پہ ڈال دیجیے. اغتیبا یغتیبو. یغتیبو سر ہاں یہ بنا یغتیبو. ایک منٹ لکھنے دیے مجھے. یغتیبو افتعالا یفتعیلو یغتیبو. ہاں جی. اب کیا ہوگا دیکھیے، اب اس پہ لا جب آ جائے گا جی سر تو کیا کرے گا؟ سر میں آخر میں سکون کر دے گا سر. سکون کر دے گا آخر والے کو. اچھا آخر میں سکون کر دے گا. اور اس پہ اجوف کا کیا قاعدہ لگے گا؟ سر یا جو ہے وہ الف میں بیسیکلی چینج ہونی چاہتی لیکن کسرہ ہے. تو اس کو تو بالکل چینج کیجئے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ حرف علت ہے نا، اس سے پہلے فتحہ ہے تو الف میں چینج کیجئے. تو ہو گیا یغتابا. جی سر. یغتابا. دو سکون اکٹھے ہو گئے مادے کا گر جائے گا. ہاں جی. یغتابو ہو گیا. تو جب لا آ گیا تو اب یہ سکون تو جو ہو گیا تو علت گر گیا تو یغتب ہو گیا. لا یغتب. صحیح ہے جی. چلیے جی آگے. آگے سر بعضکم ہے ظرف اور مضاف الیہ کا، اور یہ فاعل بن جائے گا یغتب کے لیے سر. صحیح ہے. بعضکم جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر یہ فاعل ہے یغتب کا، اور بعدن جو ہے یہ مفعول ہو جائے گا یغتب کا. کیا؟ ہاں جی. ولا یغتب بعضکم بعضا. کیا ترجمہ کریں گے؟ اور نہ غیبت تم میں سے بعض کا. اور نہ غیبت کرو تم میں سے بعض. ہاں جی. بعض کا سر. ہاں جی. اور نہ غیبت کرو تم میں سے بعض کی. یہاں پہ کیا حکم ہے؟ غیبت. ٹھیک ہے جی. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان کی برائی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، جو اس کو پسند. obviously کسی مسلمان کی برائی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، اب برائی تو کسی کو پسند نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے جی. یہ غیبت ہے. لوگوں کو بولو جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے،
تو بولتے ہیں جی یہ تو ہے نا اس میں برائی. تو بھائی اس میں برائی ہے تو یہ غیبت ہے نا. اگر یہ اس میں برائی ہو ہی نہیں تو یہ تو الزام ہو, افترا ہو اس کے اوپر کہ اس میں تو برائی نہیں ہے, آپ ایسے کیسے بیان کر رہے ہیں. اگر اس میں یہ برائی ہے اور آپ اس کے پیٹ پیچھے بیان کریں تو یہی تو غیبت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ غیبت جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور آگے ایک سوال بھی کیا گیا, آیت کے اگلے حصے میں ایک سوال ہے. ہاں جی شاید صاحب آگے کیجیے. آگے سر حمزہ ہے, حمزہ حروف استفہام ہے, اور یحبو جو ہے سر فعل مضارع واحد مذکر غائب, باب فعل سے ہے, ہا با با, احبابا یحببو سے, احبا یحبو. صحیح, کریکٹ. احدکم یہ مضاف مضاف علیہ بن کے سر یہ فاعل ہو گیا یحبو کا سر. کریکٹ, یہ فاعل ہو گیا یحبو کا. آگے سر ان جو ہے وہ ناصبہ ہے اور مصدریہ ہے. یاکلا جو ہے وہ فعل مضارع واحد مذکر غائب, نصب بسبب ان سر. حمزہ کریکٹ, کاف اور لام باب نون سے سر, آکلا یاکلو. صحیح. فاعل کیا ہے اس کا؟ اس کا فائل سر اپنا ہم سر, ہوا اور واحد. سوری ہوا سر, جی سوری. صحیح. اور لہمہ جو ہے آگے وہ مضاف ہے, اور اخیہ بھی جو ہے سر یہ مضاف مضاف علیہ کی پیچیدہ مرکب اضافی بن کے یہ پورا کا پورا سر میں نے اس کو بھی مفعول بنایا سر. صحیح ہے. یہ پیچیدہ مرکب اضافی اپنے بھائی کا گوشت, جی اس کے بھائی کا گوشت, تو یہ مفعول بہی ہو گیا یا کولا کا. صحیح ہے. اور میتن بھی سر وہ کیا کہتے ہیں مفعول ہو گیا اخی کا سر. اخی کا نہیں, مفعول کیسے, یہ جو ہے وہ حال ہو گیا. حال ہو جائے گا سر. ہاں جی حال ہو جائے گا, جو آخی ہے اس کا آخی ہی اس کا حال ہو جائے گا. تو ہاں جی اب دیکھیے این یاکل لحم اخیہ میتن, یاکل لحم اخیہ میتن, یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ بن کے ٹھیک ہو یہ گیا. مصدر معول بن جائے گا سر. جی مصدر معول کس کا کیا بنے گا؟ مصدر معول بن گئی مصدر معول بن کے مفعول بن جائے گا یحبو کا سر, یحبو کا سر. کریکٹ. اور ٹوٹل جملہ فعلیہ ہو گیا اس فعل کا. اور ہاں جی ترجمہ کیجیے. کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا مرے ہوئے. آگے کریے. آگے فا کرہ تموہو, فا جو ہے عطف لیا سر میں نے, اور کرہ تموہو جو فعل ماضی جمع مذکر غائب, کاف رے اور ہے ہا سر, ہے ذات سے باب ذات سے سر, یہ کرے کرہا ثلاثی مجرد ہے. جی ثلاثی مجرد یکرہو, ٹھیک ہے. تو کرے ہو سے کرے تم ہو گیا. یہ واو کا بات ہے, یہ کرے تم کیسے ہو گیا؟ یہ جب جمع کرنا ہوتا ہے سر تو بناتے ہیں سر. جمع تو کرے تم ہوتی ہے نا, لیکن جب جی آگے ضمیر اٹیچ کرنی ہوتی ہے مفعول والی تو پھر یہ واو آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو کرے تم جو ہے یہ فعل ماضی ہو گیا, اس کا فاعل انتم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ہاں جو ہے یہ مفعول بہ ہو گیا, جملہ فعلیہ ہو گیا سر پورا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی اب یہ فا جو ہے نا اس کو آپ عطف بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا فا فصیحہ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر اس کو فصیحہ کہیں گے تو اس سے پہلے ایک جو شرط ہے اس کو محذوف لے لیں گے اور اس کو آپ کیا بنا دیں گے, اس کا جواب شرط بنا دیں گے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ عطف لے کے اور آپ یہ کہیں کہ یہ خبر ہے ایک محذوف مبتدا کی, جو کہ ہو سکتا ہے ہوا, فہوا کرے تم, ٹھیک ہے, جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے, تم کراہت کرتے ہو اس سے. تو اب دیکھیے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کی یہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں جی, جب کوئی شخص, غیبت اس وقت ہوتی ہے جب وہ موجود نہیں ہے. اب جب وہ موجود نہیں ہے, یا حاضر نہیں ہے, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھائے.
فکرہتمو، بس ہو تو تمہیں سخت ناپسند ہے، یہ تو کوئی پسند نہیں کرے گا، لیکن غیبت بہت مرغوب ہے، وہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. آگے چلے شاید صاحب. سر واتقوا اللہ، واو سر عطف ہے، اور اتقوا اللہ، اتقوا جو ہے وہ فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو قاف نہیں، یا باب اتقوا ماضی کیسے؟ امر ہے، امر ہے نا. جی جی سوری ہمارے ہاں جی، فعل ہمارے سر یہ، ہاں جی، اور جمع مذکر ہے سر، اور حاضر ہے سر. صحیح ہے. جملہ فعلیہ یہ باب افتعال سے ہے سر، یہ فعل پلس فاعل، اور اللہ جو ہے مفعول ہو کے جملہ فعلیہ ہو گیا سر. صحیح، اور ڈرو اور اللہ سے ڈرو. ڈر. صحیح. آگے سر ان اللہ تواب الرحیم، آگے انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ جو اس میں انا، اور تواب الرحیم جو ہے سر دو صفت ہیں جو کہ خبر انا ہو گئی سر، اور جملہ اسمیہ بن گئی. صحیح، دو خبریں ہیں، دو صفت نہیں ہیں، دو خبریں ہیں شاید صاحب. اچھا یہ صفت ہے نا سر اللہ کی سر، یہ سے- کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. نہیں شاید صاحب میں آپ کو کتنی بار سمجھایا بتائیے. ہاں دیکھیے، انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم ہوتا ہے، پھر اس کی خبر ہوتی ہے. کریکٹ؟ جی جی بالکل صحیح ہے سر. صحیح ہے. تو جب اسم آتا ہے تو آگے پھر اس کی خبر آئے گی نا، مبتدا کے بعد خبر آئے گی نا. جی جی ٹھیک ہے. ہاں تو صفت آتی مرکب توصیفی میں. واضح؟ لیکن سر میرا مقصد یہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ صفت بن کے بھی تو خبر انا بن سکتی ہے نا سر. شاید صاحب دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ آپ یہ صفت بنا کے کیسے خبر بنا سکتے ہیں. نہیں صحیح. اور یہ میں نے آپ کو بہت دفعہ سمجھایا شاید صاحب. ہاں جی، دیکھیے اگر آپ مرکب توصیفی بنائیں گے نا تو بنے گا اللہ تواب. اچھا یہ بھی جو ہے نا، یہ مبتدا اور خبر ہے، یہ بھی مرکب توصیفی نہیں ہے، کیونکہ مبتدا ہے معرفہ اور خبر ہے نکرہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیے اللہ یہ اسم و انا ہے اور یہ معرفہ ہے، اور تواب جو ہے وہ نکرہ ہے. تو جو صفت ہوتی ہے وہ تو چاروں اعتبار سے تابع ہوتی ہے نا موصوف کے. جی سر واضح؟ ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، تو یہ خبر ہوتی ہے، ہمیشہ صفت نہیں ہوتی، خبر ہوتی ہے جو کہ آتی ہے، اور اس کو خبر اول اور خبر ثانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ مطلب مبتدا کی صفت تو ہرگز بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ مبتدا معرفہ ہے اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہے، تو صفت موصوف تو نہیں ہو سکتے. ہاں یہ والی غلطی تو شاید صاحب کوئی بھی نہیں کرتا. جو غلطی عموماً لوگ کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں تواب الرحیم ایک دوسرے کی صفت موصوف ہے. ٹھیک ہے جی. یہ غلطی لوگ کرتے ہیں کہ جی ایک موصوف ہے دوسری صفت ہے، تو ہم ان کو کریکٹ کر دیتے کہ نہیں جی، ایک خبر اول ہے اور ایک خبر ثانی ہے، کیونکہ یہ دونوں خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں. رحیم اور تواب ایک دوسرے کی موصوف صفت نہیں ہے، یہ دونوں خبر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جزاکم اللہ خیرن. ترجمہ کیجیے جناب. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. یہ جو ہم بہت کا معنی لے کے آتے ہیں نا، یہ اس لیے کیا کہ تواب اور رحیم جو ہے نا، یہ مبالغے کے صیغے ہیں دونوں. ٹھیک ہے جی، عربک میں. تو اس لیے پھر ہم اس میں اردو ترجمے میں بہت کا معنی لے کے آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہاں جی، کسی اور ساتھی کا کوئی پوائنٹ ہے؟ اچھا سر ایک سوال تھا کہ اگر ہم صرف تواب الرحیم بولیں تو صرف ان اللہ کو میں بھی نہیں لا رہا ہوں بیچ میں، صرف تواب الرحیم کو لا رہا ہوں، تو یہ تو سر صرف کہہ سکتے ہیں ایک صفت ایک صفت ایک ہے سر. یعنی آپ صرف یہ کہیں تواب رحیم. جی سر. تو یہ دیکھیں، آپ کہنے کو تو دو ورڈز کو جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن معنی بھی تو ہونا چاہیے نا جی سر. بھائی. آپ موصوف اور صفت جوڑ دیں تو اب دیکھیے یہ دونوں جو ہیں یہ صفت ہیں، دونوں اسماء صفت ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ صفت لاتے ہیں موصوف کی تو ایک
اس میں صفت کو لاتے ہیں جس کو آپ اس سے جوڑ دیتے ہیں. واضح ہے؟ دونوں صفت نہیں لاتے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک جو ہے ہم ایک سادہ جملہ بناتے ہیں, ولد صالح ولد طویل, صحیح ہے جی. اب آپ بولیں جی صالح طویل, تو آپ بولے موصوف صفت ہے. ہاں ورڈنگ کے اعتبار سے تو بن جائے گی, لیکن کوئی معنی ہوگا ان کا؟ نہیں سر, میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں سر. میں کہہ رہا ہوں سر ان اللہ کو میں بھی ہٹا دے رہا ہوں تھرو آؤٹ. میں اسی کہہ رہا ہوں اگر میں کہوں تواب رحیم, تو تواب یہ اللہ کی صفت ہے نا سر, کہ وہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے سر. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کہہ سکتا ہوں صاحب سر؟ دیکھیں آپ جو ہے نا, نہیں کہہ سکتے شاید صاحب. آپ دیکھیں آپ جو ہے نا وہ یا تو سمجھنا نہیں چاہ رہے یا آپ سمجھ نہیں پا رہے, دو چیزیں. نہیں سمجھ آپ نہیں میری پا رہا بات سر. سمجھیے, میں آپ کو بالکل ہاں جی, اس لیے آپ نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ آپ میری بات نہیں سن رہے. دیکھیے میں آپ کو گرامیٹیکل, ایک چیز ہے گرامیٹیکل, ٹھیک ہے, اور ایک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء و صفات, ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ التواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم ہے, الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم ہے. تواب اللہ سبحانہ جو توبہ قبول کرنا ہے وہ اللہ کی صفت ہے, رحیم رحم کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنى اور صفات العلی میں سے, ٹھیک ہے. یہ ہے اسماء صفات اور صفات العلی کا باب. اب جب ہم اس جملے کی گرامیٹیکلی انالیسس کریں گے نا, تو پھر ہم تواب رحیم ان کو گرامیٹیکلی صفت نہیں کہہ سکتے, یہ خبر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جملے میں. اب آپ کو واضح ہو گیا؟ جی سر انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.